الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا سيار حدثنا سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن أبي طلحة قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے تھے وہ زمانہ تنگ دستی کا اور عسرت کا تھا، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگ دستی اور عسرت یہ اختیاری تھی، یعنی آپ نے قصداً اس کو اختیار فرمایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو اس کا اختیار دیا گیا تھا کہ آپ چاہیں تو مالداری آپ کو اس قدر دے دی جائے کہ پہاڑوں کو سونا بنا دیا جائے، اور اگر آپ چاہیں تو ایسا نہ کیا جائے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مالداری کو اختیار نہیں فرمایا. ویسے اس زمانے کا عام معمول یہی تھا کہ کھانے پینے میں بہت فراوانی نہیں تھی، اس کے باوجود بھی بعض صحابہ بہت زیادہ مالدار تھے اور بعض صحابہ بہت زیادہ تنگ دست تھے. اور جیسے کہ صبح کی تعلیم میں بھی یہ حدیث یہاں پر گزری ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے باوجود کہ جو صحابہ تنگ دست تھے مالدار صحابہ کو زکوٰۃ کے علاوہ کے لیے مجبور نہیں کیا کہ ان کی مدد کرنا ضروری ہی ہے. استقرار کی کیفیت ہو الگ بات ہے، ورنہ بہت مجبور نہیں کیا جاتا ہے زکوٰۃ کے علاوہ کے لیے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قریب کا ہمارا جو زمانہ اکابرین کا ہے، اس زمانے کو بھی ہم اگر پڑھیں اکابرین کے حالات کو، تو اکابرین کے یہاں بھی بھوکا رہنا اور مسلسل جہد کرنا یعنی مجاہدہ کرنا بھوکے رہ کر، یہ ایک مستقل ریاضت ہوتی ہے. اور اصل میں آپ اگر دیکھیں تو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مخلوق بنایا ہے جو کھانے پینے کی محتاج نہیں ہے. تو ان کا پھر غذا کا معاملہ کیا ہے؟ ان کو جس حالت میں اللہ نے رکھا ہے وہی ان کی غذا ہے. یعنی اگر وہ عبادت کر رہے ہیں، کوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں تو وہی ان کی غذا ہے. وہ کھانے پینے کے ان کی تخلیق ایسی ہے ہی نہیں کہ ان کو کھانا پینا ضروری ہو. اور جو ملکی صفات ہیں، جو فرشتوں کی صفات ہیں، وہ آپ دیکھیں تو اس کو صفات قدسی کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھر میں آسمانوں اور زمین میں لے رہے ہیں وہ کن سے لے رہے ہیں؟ کون سی مخلوق ہے؟ وہ فرشتے ہیں. وہ اللہ سے بہت قریب تر ہیں. تو جب انسان فقر و فاقہ اختیار کرتا ہے اور اس میں مجاہدہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف اپنے آپ کو لے جاتا ہے، تو یہ بندے میں بھی صفات قدسی پیدا ہوتی ہیں، اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جانے میں بالکل فرشتوں کے طرح ہو جاتا ہے. یعنی جیسے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہیں، ایسے ہی انسان کے اندر بھی وہ ملکوتی صفات پیدا ہوتی ہیں اور وہ صفات قدسی پیدا ہوتی ہیں، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. پھر بندہ اس معیار پر پہنچ جاتا ہے، اس اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ کہتے ہیں اللہ والے ہیں بھائی، یہ تو جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. ہم تو ایسا ہمارے زمانے میں تو ایسا سننے میں اس لیے نہیں آتا ہے کہ ہم اکابرین کے بہت قریب بھی نہیں ہیں اور اکابرین کو ہم نے قریب سے دیکھا بھی نہیں ہے، ورنہ اللہ والوں کو صرف سادے الفاظ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ایسا کر لو بس، یا ایسا نہ کرو. اور ان کی جو سادی بات ہوتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے. اس کی وجہ وہی ہوتی ہے کہ یہ لوگ ذکر اور ریاضتیں کر کے، مجاہدے کر کے اللہ سے بہت قریب ہو چکے ہوتے ہیں. اچھا، ایک زمانہ وہ تھا جب یہ کہا جاتا تھا کہ اپنے آپ کو بھوکا رکھو، یعنی جو مجاہدات ہوتے تھے
خاص طور پر خانقاہی نظام میں. تو خانقاہی نظام میں یہ بہت زیادہ اہم مسئلہ ہوتا تھا کہ ریاضتیں جو کرواتے تھے اس میں ایک ریاضت یہ بھی ہوتی تھی کہ مسلسل بھوکے رہنا روزوں کے ذریعے سے بھی, اور روزہ سحری کے اندر بھی مختصر, افطاری میں بھی مختصر. ہماری طرح نہیں کہ سحری میں بھی ماشاءاللہ چبایا تو اتنا ڈکار آوے تو بھی چاول باہر آوے, اور پانی کی ڈکارے حلق کے پر واپس آ کر نے ریٹرن ہو جاوے, اور افطاری کا تو پھر پوچھنا ہی کیا. پھر افطاری سے بھی بس نہیں ہوتا, پھر اس کے بعد 11 بجے واپس ایک مرتبہ تھوڑا بہت ہلکا ریفریشمنٹ ہوتا, پھر 12-1 بجے پھر کھاتے, پھر سحری جو باقی ہے. ہماری طرح نہیں. وہ اکابرین کے یہاں پر یہ ہوتا تھا کہ مختصر, جیسے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے اکابر کا رمضان اب پڑھیں گے یا سنیں گے تو اکابرین کا رمضان جو کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت کے سے افطاری لوگ بہت مختصر ہوتی تھی, اس کے بعد ایک چائے کی پیالی, اور پھر سحری کے اندر 2 چپاتی کھاتے تھے. 2 چپاتی یعنی وہ روٹی پتلی گیہوں کی. اب 2 چپاتی 24 گھنٹے کے اندر, اور اس میں بھی حضرت اتنی زیادہ عبادت جو حضرت شیخ نے لکھی ہے, ان کی آپ عبادت کا تذکرہ, ان کے لکھنے کا تذکرہ اور ان کے نمازوں کا تذکرہ یہ آپ پڑھ لیں تو ایسا لگے گا کہ یہ کیسے انسان تھے جو فرشتوں کو بھی مات دینے چلے تھے. ایسے لوگ تھے یہ ہمارے اکابرین. تو ایک زمانہ وہ تھا, اور ایک زمانہ یہ ہے اب ہمیں اللہ والے یوں بھی کہتے ہیں خوب کھاؤ اور خوب اللہ کی عبادت کرو, خوب کھاؤ اور خوب پڑھائی کرو. مدرسوں کے اندر تو یہ اعلان ہوتا ہے خوب کھاؤ خوب کھاؤ اور خوب پڑھو. مدرسے والے یوں نہیں کہتے کیا اتنا کھاتے ہیں, تھوڑا ریاضت کرو, مجاہدے کرو, ذرا کم کھاؤ, برتن لے کر آؤ اور تمہیں تقسیم کرتے اتنی روٹی اتنے چاول ملیں گے بس, اور پڑھائی میں دھیان لگاؤ, امت کا پیسہ وہ ضائع مت کرو. ایسا اعلان مدرسوں میں نہیں ہوتا ہے. مدرسوں میں تو اب یہ ہوتا ہے کہ کھاؤ, امت پیسہ لگا رہی ہے آپ کے پڑھنے کے لیے تو آپ خوب کھاؤ اور خوب پڑھو. اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ آپ کھا رہے ہیں تو خوب عبادت بھی کریں, کیونکہ اب کنواں کمزور ہو گئے. جو ہمارے باڈی ہے, اب باڈی کی جو پہلے ایک جو اس کا معیار تھا اور اس میں جو مضبوطیاں تھیں اب وہ نہیں ہیں. آج بھی بہت سے ایسے جو پرانے بوڑھے آپ کو ملیں گے وہ آج بھی بلا کسی مبالغے کے آپ کو 2-3 کلومیٹر پیدل چل کے دکھا دیں گے اور انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا. اور آج کے نوجوان کو 1 کلومیٹر آپ چلنے کے لیے کہہ دو تو وہ آئے گا تو کمر پکڑ کے بیٹھ جائے گا, کیا اتنا سب محنت کرا دیا میرے پاس, تو آج 1 کلومیٹر چلایا میرے کو. جماعتوں کے اندر جاتے ہیں, اگر وہاں تھوڑا چلنے کی نوبت آ جائے اپنے سے نہ ہوئے بھائی, پیسہ لے لو پر سواری کچھ بھی کر کے لاؤ, بیل گاڑی پہ بھی چھلے بیٹھا کے لے کے چلو پر پیدل نہیں. ریاضتیں ہم نے ختم کر دی, مجاہدات ختم کر دیے, کنواں کمزور ہو گئے ہمارے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ نے مجاہدات کیے اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں, سوچ ہی نہیں سکتے. اور جب ان کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں نا تو یا تو ہم اس کو ہلکے میں لیتے ہیں یا یوں سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے کس حد تک صحیح ہے یہ روایتیں. اس کے صحیح ہونے میں بھی ہمیں جو بہت زیادہ دشواریاں ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اس زمانے کے لوگوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو ان کی ریاضتوں کو بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں یہ ہے کہ مغرب پڑھ کے نکلتے تھے, صحابی فرماتے ہیں مغرب پڑھ کے نکلتے تھے اور ہم میں کا ایک بندہ تیر چلاتا تھا تو وہ تیر کہاں جا کے گرا اور کہاں لگا اسے بھی دیکھ لیتا تھا, وہ اسے بھی دیکھ لیتا تھا. اور مغرب پڑھ کے ہم اگر نکلیں اور لائٹ نہیں جل رہا ہو تو گھر کا راستہ بھی ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے. ہماری آنکھوں کا یہ حال ہو گیا. ان کی آنکھیں اللہ نے ان کا وہ حافظہ بنایا تھا کہ صحابی برسوں کے بعد ایک روایت سنا رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں ایسی ہی بیان کر رہا ہوں جیسے میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی تھی برسوں کے بعد. اور ہمارے حافظہ کا حل کیا ہو گیا کہ ہم اگر اب مغرب میں کون سی سورت پڑھی تھی آج امام صاحب نے, نماز میں تو تھا بھائی خبر نہیں, سنے لی بھی ان میں کوئی غلطی گئی تھی نا وہ بھی میں نے دھیان دیا تھا پر کون سی صورت تھی وہ یاد نہیں. مغرب میں چلو عشاء میں کون سی صورت پڑھی تھی, یہ ہمارے حفظ کا حال ہے. تو وہ صحابہ تھے اور صحابہ کے بعد جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا ویسے ویسے حالات تبدیل ہوتے گئے, اجسام کے احوال بھی تبدیل ہوئے, زمانے کے احوال بھی تبدیل ہوئے. ہماری یہ حالت ہے کہ وہ تپتی ہوئی ریت میں پیروں میں چیتھڑے باندھ کے ریگستان میں چل کر جنگ لڑنے گئے تھے روزے کی حالت میں بدر کے اندر. اور ہمارا یہ حال ہے اے سی میں بیٹھ کر بھی دن نکال دیتے ہیں تو آخری وقت میں
افطاری سے پہلے بے چینی اتنی رہتی، کوئی یوں پوچھ لینا کہ آج روزہ زیادہ، تو بیٹھنے چپ چاپ تھوڑی دیر کے لیے. یہ ہمارا حل ہو گیا کہ اے سی میں ٹھنڈک میں سائے میں بیٹھ کر بھی ہمیں روزے کا اتنا زیادہ اثر ہے. اور وہ لوگ اتنے چلے تھے جب بھی ان کا مزاج خراب نہیں ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث کو جب آپ سنتے ہیں نا تو موازنہ اپنی زندگی سے کریں کہ اللہ وہ زمانہ تھا جس میں نبی اور صحابہ نے اتنی زیادہ مشقتیں برداشت کی اسی دین کے خاطر، اور آج ہم اسی دین کے خاطر کچھ بھی مشقت برداشت نہیں کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی دین پر عمل کرنا ہمارے لیے کتنا دشوار ہے. محبت پیدا کریں اور دل کے اندر ایک لگن اور ایک تڑپ پیدا کریں کہ یہ جو روایتیں ہم نے سنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور یہ جو احوال ہم سن رہے ہیں، اے اللہ واقعی یہ بہت زیادہ قربانی دے کر گئے تیرے صحابہ اور تیرے نبی. ان کے اس قربانیوں کے طفیل تو ہمیں دین کے کام میں لگا دے. یہ مانگتے رہیے، دین کے کام میں لگنا بھی ہے، کوشش بھی کرتے رہنا ہے اور یہ مانگتے بھی رہنا ہے. دیکھو مانگتے رہنے میں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں رہو گے. ویسے تو یوں ہے ہی سب، لیکن نظروں میں رہنے کا مطلب کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ التفات فرماتے ہیں. روایتوں میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف دوڑتے ہیں. جب ایک بالش بندہ اللہ کی طرف آگے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی طرف ایک با کا مطلب یہ ہوتا ہے اتنا، یہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آگے آتے ہیں. تو بس توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سب چیزیں کیا توفیق کے طرف اشارہ کرتی ہیں. نہ اللہ تبارک و تعالیٰ چلنے کے محتاج ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکنے کے محتاج ہیں. وہ تو ہم سے بہت زیادہ قریب ہے. من حبل الورید، ہماری جو شہرگ ہے اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قریب ہے. تو پھر یہ سب کیا ہے کہ ایک بالش قریب آتے ہیں، دوڑتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ اشارات ہیں کہ توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑتی ہے اور چلتی ہے. تو ہمیں مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا زیادہ مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے ملتی چلی جائے گی. ورنہ صبح سے شام تک دنیا انتشار ہی انتشار ہے. ہمارے کوئی کام یکجا نہیں ہے. بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو اس کے کام یکجا ہو جاتے ہیں، سمٹ کر ایک جگہ آ جاتے ہیں اور ایک بار میں کام ہو جاتے ہیں. اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتا ہے نا تو پھر جیسے مرغی کو دانہ ہاتھ میں لے کر اور یوں چھڑکا جاتا ہے اور اس کے دانے دور دور تک بکھر جاتے ہیں، ہر دانے کو کھانے کے لیے مرغی کو چونچ مارنا پڑتا ہے. بس ایسے ہی ہمارے مسائل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بکھیر دیتے ہیں. کبھی ایک کام کو انجام دینے کے لیے ادنا دروازہ جانا پڑتا ہے، دوسرا ریلوے اسٹیشن جانا پڑتا ہے. ایک جگہ جاتے ہیں کام پورا ہو جاتا ہے اور سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں کہ 4 کام تو آج کے رہ گئے، کل صبح جا کر سب پتا دوں گا. پھر جاتے ہیں ایک ہی کام پتا ہے اور باقی دوسرے اپنی جگہ پر انتظار میں رہتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے احوال ہو گئے کہ ہم جب دنیا کرتے ہو گئے، ہمارے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکھیر دیا ہے. بس اس کا ایک راستہ ہے، ہمیں اللہ سے مانگتے رہنا ہے، اللہ کے کاموں میں لگ جانا ہے. دوسرے کام اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے سے کرائیں گے اور ایسے کرائیں گے کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ میرے کام اتنی آسانی سے ہو جاتے ہیں. صبح سے اٹھیں، ذکر و اذکار میں لگیں، تسبیح میں لگیں، تلاوت میں لگیں. روزہ جو رکھ لیا ہے تو اس روزے کے آداب کو ملحوظ رکھیں. کہیں پر کسی سے کوئی بدتمیزی نہ ہو، کسی سے بدخلقی نہ ہو، کسی سے بد اخلاقی نہ ہو، زبان درازی نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو. اور ہر وہ کام جو روزے کو خراب کر دیتا ہو اس کام سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. جب ان کاموں کے ساتھ چلیں گے تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہم سن رہے ہیں نا، اس میں لطف بھی بہت آئے گا. اور اس میں لطف آنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی بھی ہم فکر کریں گے. اس میں بہت ساری باتیں تو وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اس زمانے میں اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرنے کے لیے بہت معین و مددگار ہے. یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے پیٹ سے پتھر اٹھایا، کرتا اٹھایا یا چادر ہٹائی تو 2 پتھر بندے ہوئے تھے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ نہیں، یہ ہمیں اس بات پر ابھارتی ہے کہ ہمارے نبی کس قدر مشقتیں برداشت کر کے گئے. اور اس نبی کے طفیل میں جب ہم اتنا کچھ آرام اٹھا رہے ہیں اور تکالیف سے ہم دور ہیں الحمدللہ، تو ہمیں دین کے کاموں میں لگنا چاہیے. کیونکہ نبی نے 2 پتھر باندھ کر خندق کھودی ہے. خندق، اور میں نے خندق کا آپ کو حساب کتاب بتایا تھا کہ چوڑی کتنی تھی، گہری کتنی تھی اور لمبی کتنی تھی. جب اتنا لمبا چوڑا
کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انجام دے رہے ہوں پیٹ پر پتھر باندھ کر کہ کھانے کے کوئی ٹھکانے کوئی نظام ہی نہیں تھا. ہمارے یہاں تو نظام کتنا ہے کھانے کا, نظامی نظام ہے کھانے کا, اور اس زمانے میں کوئی نظام نہیں تھا کھانے کا. اس کے باوجود دین کی خدمات کر رہے تھے. تو ہمیں اتنی توفیق تو ہوگی کہ ہم کھانا کھا کر کھانے کے نظام کو بنا کر اب دین کی خدمت میں ہمیں لگ جانا ہے. دیکھیے بات بہت لمبی ہو گئی اور آگے آنے والی جو روایت ہے وہ بھی بہت زیادہ طویل ہے, بہت زیادہ طویل ہے. وہ اس روایت کو کل مکمل انشاءاللہ ہم دیں گے. آج کی ہماری بات جو ہے وہ اس کا یہ سمجھیے کہ تمہید تھی, ایک جو مقدمہ ہوتا ہے نا, مقدمہ تھی آج کی ہماری بات. اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.